مفتی صاحب عید میلاد النبی منانا کیسا ہے؟ سجاوٹ کرنا، نعتیں سننا کیسا ہے؟ نعتیں سننا تو جائز ہے، پڑھنا بھی جائز ہے، باعث ثواب ہے، لیکن جو منانے کا کانسیپٹ ہے نا عید میلاد النبی، یہ بدعت عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سال ربیع الاول آیا، کہیں ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ آپ نے منایا ہو، یا صحابہ کا دور آیا تو صحابہ نے منایا ہو، کہیں بھی نہیں ملتی، اور نہ تابعین نے منایا، نہ ائمہ مجتہدین نے، نہ محدثین، کہیں بھی نہیں ہے۔ نبی کی محبت میں دیکھو ربیع الاول میں جو ڈانس ہوگا، ربیع الاول آنے والا ہے نا، اس میں ابھی سے ڈانسنگ پروگرام کی پریکٹس شروع ہے، ابھی سے شروع ہے، ابھی سے وہ چھپنا شروع ہو گئیں گے، چمک پٹیاں اور سب کچھ۔ تو صحابہ کے دور میں تو کوئی ربیع الاول 20 دفعہ آیا، کچھ بھی ایسا نہیں ہوا، لیکن ابھی سے ڈانسنگ پروگرام، حلوے مانڈے اور وہ ساری چیزیں، یہ سب نبی کی یاد اور محبت۔ کیک کٹیں گے، کیک کٹیں گے، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو اور ہیپی برتھ ڈے ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ، یہ تو کفری الفاظ ہیں، یہ سب ہوگا۔ لیبل کیا لگایا جائے گا؟ نبی کی محبت۔ تو یہ کون کروا رہا ہے میرے بھائی؟ یہ سب شیطان کروا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ عید میلاد النبی ایک نئی عید ہو گئی ہے، کیا اس کا حکم دیا محمد رسول اللہ نے؟ یفعلون ما لا یؤمرون، وہ اپنی ہی ایجاد کردہ روایات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ بدعات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ رسومات ہیں، ان پر لگے ہوئے اور دعوے کرتے ہیں اللہ سے محبت، رسول کے عشق کے، جبکہ ان کے عمل میں نہ اللہ نہ رسول کا اتباع، کہ وہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے، کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں۔ عید میلاد النبی کیا حضور کا حکم ہے؟ کیا اس کا کوئی ثبوت صحابہ سے ہے؟ کیا ہم صحابہ کے مقابلے میں حضور سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ لیکن تھا کہ معاملہ ما لا یؤمرون، جس چیز کا حکم ہوا نہیں اس پر عمل ہو رہا۔ یہ ہے در حقیقت رسم پرستی، اور رسم کے اندر پھر اضافہ ہوتے چلا جانا، اس پر ردے پر چڑھتے چلے جانا جو ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جہاں بدعت آئے گی سنت رخصت ہو جائے گی۔ اب نماز جنازہ کی وہ اہمیت نہیں ہوگی، نہ نماز جنازہ یاد کرنی ہے، نہ دعا یاد کرنی ہے، کچھ پتہ نہیں، جا کے کھڑے ہو گئے ہیں، وضو بھی ہے کہ نہیں ہے، لیکن قرآن خوانی میں تو جانا ہی جانا ہے۔ میں پوری دنیا میں پھرا ہوں، 12 ربیع الاول کبھی کہیں آئی کبھی کہیں آئی، ہر جگہ لوگ اظہار محبت کے لیے، لیکن یہ ہمارے والا ہنگامہ نہیں جو یہاں ہوتا ہے، جلوس نکالنے اور بسوں کو سجانا اور ٹرکوں کو سجانا، یہ تو سب خرافات ہیں، سب پیسے کا ضیاع ہے، نمازیں ساری ضائع ہوتی ہیں اور ایک ہنگامہ ہوتا ہے۔ مسجدوں میں لوگ کٹھے ہیں، سوڈان میں دیکھا، یمن میں دیکھا اور کئی جگہ دیکھا، مسجدوں میں لوگ جمع ہیں اور آپ کی تعریف ہو رہی ہے، کوئی تقریر کر رہا ہے اور کوئی نعت پڑھ رہا ہے۔ یہ جتنی رسمیں اب دین میں چل رہی ہیں، اب میلاد النبی کا پڑھ رہے ہیں، میں ویسے نہیں کرتا، صرف وجہ دلاتا ہوں کہ حکمران دین کا کیا حلیہ بناتے ہیں۔ بریلوی حضرات ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، شیعہ، سب جانتے ہیں کہ 604 ہجری تک دنیا میں میلاد النبی کے نام پر کچھ نہیں، کہیں نہ کوئی محفل ہوتی تھی، نہ کوئی دن مناتا تھا، نہ کسی کو یہ پتا تھا۔ 604 ہجری میں الملک المظفر شاہ اربل عراق کا حکمران تھا، اس نے دیکھا کہ ادھر عیسائی فوجیں بیٹھی ہیں، مقابلہ شروع تھا۔ کرسمس ڈے آیا، انہوں نے دسمبر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دن منا، عید میلاد المسیح۔ اس نے کہا اپنے نبی کا منا رہے ہیں، تم بھی مناؤ۔ ابن دہیہ آدم کو بلا لیا، حلوے پک گئے، بکرے ذبح ہو گئے، مرغ ذبح، ہزاروں بکرا۔ اب لوگوں نے کھایا، ناچنے والے ناچے بھی، اس میں بھی خود بادشاہ بھی ناچا، رقص کیا اس نے، اور بعد میں اس کو ابن دہیہ کو خلعت دیا، پیسے دیے، چل پڑا، آگے سے آگے بڑھتے جلوس شروع ہو گئے۔ تو حکمران ہوتے ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے والے کہ کچھ ایسی رسمیں کر۔ کوشچن دیٹ اباؤٹ عید میلاد النبی، آپ دیکھیں گے کہ ہمارے مسلم معاشروں میں جتنے ہیں، خصوصاً انڈیا، پاکستان اور ممالک میں، کہ ایک عید میلاد النبی منایا جاتا ہے، وہ برتھ ڈے آف دا پروفٹ۔ اور اگر آپ دیکھیں گے یہ 12 ربیع اول ہے، اور جہاں تک کہ ہمیں حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا سالگرہ بنائے، یا صحابہ نے یا تائین یا تبع تائین نے کبھی ان کا سالگرہ بنائے،
تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا نہیں کہ میرا سالگرہ بناؤ، یا کبھی صحابہ نے نہیں بنائے، اور اگر آج ہم ان کا سالگرہ بناتے تو یہ بدعت ہو جاتا ہے. تو سالگرہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسا کوئی اسلام ایک مذہب کے اندر نہیں ہے، قرآن میں بھی نہیں، شریعہ میں نہیں. یہ ایک ویسٹرن کلچر ہے کہ ہمیں سالگرہ بنانا چاہیے. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے کہ اگر آپ غور کریں گے 12 ربیع اول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے بھی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کا انتقال بھی 12 ربیع اول میں ہوا. تو اگر میں آپ سے پوچھوں گا کہ 12 ربیع اول ان کا ڈیتھ اینیورسری بنا رہے یا برتھ اینیورسری بنا رہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسا کہتے مکر مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں، کہ انہوں نے پلان کیا اور پلاٹ کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی پلان کیے، اور اللہ از دا بیسٹ آف پلانر. تو یہ کوئی قرآن اور حدیث کی روشنی میں ثابت نہیں عید میلاد النبی بنانا، اور ہمیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جس طریقے سے کرسچن لوگ عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے بناتے ہیں، یہ الگ مذہب ہے، اسلامک مذہب میں اس کی کوئی اجازت نہیں. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسلام میں کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں، میلاد نبی علیہ السلام نے منایا اس حوالے سے کہ صحیح مسلم میں 2750 نمبر حدیث ہے. آپ علیہ السلام ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے، فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی. تو اس کی خوشی میں نبی علیہ السلام ہر پیر کو میلاد منایا کرتے تھے. بس اتنا ثابت ہے. یا پھر میلاد کے مہینے میں نبی علیہ السلام کا ذکر خیر کرنا، اس کے اوپر اجماع امت ہے. کبھی بھی ہارڈ سٹانس نہیں لیتا، کیونکہ آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں پر صدیوں سے ان چیزوں کو نبی علیہ السلام کے ساتھ عقیدت کے ساتھ لوگوں نے جوڑا ہوا ہے. لہٰذا کوئی یہ حرکت نہ کرے کہ کوئی میلاد کا جھنڈا پھاڑ دے، کہیں پہ لائٹنگ ہوئی ہوئی ہے اس کو خراب کر دیں، کوئی ضرورت نہیں. میں آپ کو اپنا بتاؤں، جب میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے نا، تو میلاد کے ظاہر مہینے میں تو پورا کلچر ہے سب کانٹیننٹ کا. آپ کیا بچوں کو لائٹنگ کرنے سے، جھنڈیاں لگانے سے روک سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں. تو میں خود انہیں پیسے دیتا تھا، وہ ظاہر پیسے مانگتے تھے کہ ہم نے بھی جھنڈیاں لگانی. میں کہتا ٹھیک ہے لگا لو، لیکن اب جب تھوڑا سا استعمال ہے، میں نے انہیں منع نہیں کیا. اس دفعہ میلاد آیا ہے تو اب انہوں نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی ہے کہ ہم نے لگانا ہے نہیں لگانا. آپ نے نیگیٹو سائیکالوجی کبھی ڈیولپ نہیں ہونے دینی. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نفرت نہیں آئے گی کسی کے دل کی. میرے پاس وہ محلے والے کچھ اکٹھے ہو کے آگے، جی ہم نے جھنڈیاں لگانی ہے تو چندہ چاہیے. میں نے کہا یہ لو یار لگاؤ. اگر میں اس کے بجائے ہارڈ سٹانس لے لوں، آج ان میں سے کئی بچے ہیں جنہوں نے حق قبول کر لیے. آج سے 20 سال پہلے کوئی 1.5 لاکھ روپے کا میں نے سامان، آج کا سمجھ لیں 1 ملین کے قریب وہ بنتا ہے، میں نے سامان میلاد کا میں نے اپنا ذاتی بنوایا ہوا تھا.